ملک پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ، یعنی سچ لوگ بولتے ہیں لیکن سب سے زیادہ سچ بولنے والوں میں سے جو سبقت لے کے جا رہے ہیں، جو اس وقت ٹاپ نمبر پر ہیں، وہ ایک تو ہماری پاکستانی میڈیا، مین اسٹریم میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک سب سے زیادہ سچ بول رہے ہیں. دوسرا ہمارے مسلم لیگ نون کے رہنما جو کہ اس وقت ملک پاکستان پر زور زبردستی کر کے حکومت کا پر قابض بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں بیرسٹر عقیل کی ایک میڈیا پہ ٹاک شو سن رہا تھا، تو اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہ پاکستان کے شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے 2 ہفتے پہلے جب انڈیپینڈنس امریکہ کے ایمبیسی میں ایونٹ منعقد کیا ہوگا، اس میں بیٹھ کے وہ فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے 2 مہینے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے نا مین آف پیس کا ایوارڈ یا اس کے لیے نامزد کیا. کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو میڈیا پر آ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کردار ادا کیا اور دونوں طرف سے جنگ بندی پر زور دیا اور جنگ کو روک دیا گیا. شہباز شریف صاحب نے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مین آف پیس کے نام سے نامزد کیا گیا ان کے انڈیپینڈنس ایونٹ پر، شاید ان کی ایمبیسی میں کیا ہو، تو پھر جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے اور ان سے کچھ خفیہ ملاقاتیں کی وہاں پر، اس کے بعد ان کے آنے کے بعد یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے مین آف پیس کے لیے نامزد کیا گیا. تو اس کے بعد اب چند ہی گھنٹے، یعنی 24-25 گھنٹے یا 25-26 گھنٹے، 2 دن لگا لیں گزرنے کے بعد امریکہ کی آج ایک نیوز آ رہی ہے کہ انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا. ایران کے 3 نیوکلیئر پوائنٹس پر انہوں نے حملہ کیا. اس میں سے ایک فردو ہے، دوسرا نتنز ہے اور تیسرا سہان ہے، جہاں پر امریکہ نے ایٹمی ان کی جو پوائنٹس تھے وہاں پر حملہ کروایا یا حملہ طیاروں کے ذریعے سے حملہ کیا گیا. پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جہاز طیارے جو ہیں وہ ایرانی فضائی حدود سے نکل چکے ہیں. ان حملوں کے بعد کیونکہ فلسطین میں ابھی جنگ بند نہیں ہوئی اور ایران پر جنگ شروع ہو چکی ہے، تو یہ اس میں جو ہے آبویسلی امریکہ کی سپر پاور ہے، اس کی بغیر تو یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور اسرائیلیوں کو سپورٹس بھی کافی طاقتور حلقوں کی طرف سے مل رہی ہے. تو چلو بھر پانی میں اس وقت ان کو مر جانا چاہیے، جو بھی اس وقت اس قابض حکمران جو پاکستان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. کیونکہ انہوں نے پوری ابھی فلسطین پہ جنگ بند نہیں ہوئی، ایران میں شروع ہو گئی ہے. انہوں نے مسلمانوں کا سر پوری دنیا میں، مسلمانوں کو تو چھوڑو گے، یہودی نصار جو بھی دنیا میں کافر وغیرہ ان کے سامنے ہمارا سر شرم سے جھکا دی مسلمانوں کے. فلسطینیوں کے حوالے سے 4 بار اقوام متحدہ میں جو ہے قرارداد منظور ہوئی کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. 12 ممالک نے اس میں فلسطینیوں کے حق میں ساتھ دیا کہ فلسطینیوں کے خلاف جنگ بندی ہونی چاہیے، اور یہی وہ ایک شخص ہے جس کی نے ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس جنگ بندی کا جو انہوں نے قرارداد پیش کی تھی اس کو منسوخ کرایا کہ نہیں، فلسطینیوں کو اور مارا جائے، ان پر جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. تو ایسے حالات میں ہمارے جو طاقتور حلقوں کے ممبران ہیں یا رہنما ہیں، وہ جا کے وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اور دیکھیں بھی ملاقات ہوئی ہمارے پڑوسی ملک میں 25-26 گھنٹے کے بعد یا 2 دن لگا لیں میکسیمم، اس کے بعد انہوں نے حملے کر دیے. تو کیا یہ پاکستان مسلمان ممالک جو ہے ادھر قرارداد پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایران بھائیوں کے ساتھ ہیں، ایران ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک طرف ہمارے سینٹ میں قرارداد پاس ہوتی ہے ایران کے حق میں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ جا کے وہاں پہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ بند کمروں میں ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایگریمنٹس طے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نکات ہوں گے جو انہوں نے پیش کیے ہوں گے، اس پر آبویسلی ہمارے امریکہ کے سامنے جواب تو دے نہیں سکتے، ہاں میں ہاں ہی ملاتے ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر، اور ہمیں ایسے موقع پر یہ متحد ہو کر یونٹی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یکجا ہو کر کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں، اگر ہم کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں یا کہیں پر کوئی گناہ دیکھ رہے ہیں، زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو سب سے کم ہم یہی تو کر سکتے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف کم از کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر، اور اللہ حافظ.